ہم لوگ بالکل ملنا چاہتے ہیں میل اینڈ جموں کشمیر کے ساتھ، اور یہ ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی۔ دیکھیں پاکستان جو ہے نا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے، پاکستان میں صرف ایک نظام ہے، اور پاکستان میں صرف ایک ہی سمت ہے، اور وہ ہے فوج۔ بھارت کی ترقی صرف بھارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ بھارت کی ترقی کے ثمرات ساؤتھ ایشیا اور پوری دنیا پہ پڑیں گے، اور یہ پڑنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ پی او جے کے لوگ بھی خوش ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے، اور بھارت کی یہ ترقی جو ہے وہ پی او جے کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے، اور اب لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ پاکستان انہیں کیا دے رہا ہے، کیا دے سکتا ہے، پاکستان کے پاس کیا صلاحیت ہے، اہلیت ہے، اور بھارت کے پاس کتنی استعداد ہے، بھارت ان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ تو جو موجودہ ترقی ہے بھارت کی، وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کے دل و دماغ کو تبدیل کر رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، جو اس وقت ری یونیفیکیشن کی سٹرگل ہے نا، یا ری یونیفیکیشن کی جو بات ہو رہی ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا 45 ایئرس کا پرسنل تجربہ بھی ہے، اور ہسٹری میں بھی میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، تحریکوں کا مطالعہ کیا ہے، جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے پروگرام دیکھیں ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، صرف اور صرف پی او جے کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ تحریک ایک بڑے پیمانے پہ موجود ہے کہ ہمیں ری یونیفائی ہونا چاہیے میل اینڈ جموں کشمیر کے ساتھ، گلگت بلتستان کو لداخ کے ساتھ، اور ہمیں سب کو ایک جو 15 اگست 1947 کو جو ہماری اسٹیٹ تھی، سپٹمبر 1947 میں جو ایگزسٹ کرتی تھی، 85,806 اسکوائر مائلز، اس اسٹیٹ کو ری یونیفائی ہونا چاہیے، اور جتنی شدت کے ساتھ، جتنے ولولے کے ساتھ یہ تحریک پی او جے کے اندر موجود ہے، ریاست کے کسی اور حصے میں موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ بالکل ملنا چاہتے ہیں میل اینڈ جموں کشمیر کے ساتھ، اور یہ ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی۔ دیکھیں بھارت کی جو تعمیر و ترقی ہے، یہ کوئی بھی جو سین وائس ہے، کوئی بھی جو عقل مند آدمی ہے، کوئی بھی جو انسان دوست آدمی ہے، امن اور جمہوریت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، عالمی برادری کی باہم دوستی کے ساتھ جو آدمی پیار و محبت کرتا ہے، جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، تعلق ہے اس سوچ و فکر کے ساتھ، وہ بھارت کی ترقی کو تسلیم بھی کرتا ہے، بھارت کی ترقی پہ خوش بھی ہے، اور اس کے ثمرات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی ترقی صرف بھارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ بھارت کی ترقی کے ثمرات ساؤتھ ایشیا اور پوری دنیا پہ پڑیں گے، اور یہ پڑنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ پی او جے کے لوگ بھی خوش ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے، اور بھارت کی یہ ترقی جو ہے وہ پی او جے کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے، اور اب لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ پاکستان انہیں کیا دے رہا ہے، کیا دے سکتا ہے، پاکستان کے پاس کیا صلاحیت ہے، اہلیت ہے، اور بھارت کے پاس کتنی استعداد ہے، بھارت ان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ تو جو موجودہ ترقی ہے بھارت کی، وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کے دل و دماغ کو تبدیل کر رہی ہے، اور کشمیر میں لوگ جو جس طرح پہلے بھی بات کی، کشمیر میں جس طرح لوگ سہولیات انجوائے کر رہے ہیں، جو لائف سٹائل ہے ان کا، جو سہولتیں، جو مراعات، جو تعمیر و ترقی، جو ضروریات حکومت کی طرف سے انہیں فراہم کی جا رہی ہیں، اس پہ پی او جے کے لوگ رشک بھی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسے نظام میں ہوں جہاں انہیں یہ سارا کچھ ملے۔ دیکھیں پاکستان جو ہے نا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے، پاکستان میں صرف ایک نظام ہے، اور پاکستان میں صرف ایک ہی سمت ہے، اور وہ ہے فوج۔ فوج کا ادارہ، فوج کا نظام، اور فوج کی سمت، فوج کی ڈائریکشن، اور فوج کی گورننس۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں میڈیا بھی فوج کا ہے، پاکستان میں جوڈیشری بھی فوج کی ہے، پاکستان ملک بھی فوج کا ہے، پاکستان میں سارا کچھ فوج کا ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہ جو الف لیلہ کی کہانیاں، اور یہ جھوٹ، اور یہ چون چون کا مغلوبہ، اور یہ سارا کچھ، یہ سب پاکستانی فوج کا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات اہم ہے کہ ہمارے لوگ اب اس چیز کو سمجھ کے، پرٹیکولرلی جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ اب اس چیز کو سمجھ رہی ہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اور پاکستانی فوج جو ہے، اس کا سلوک ہمارے ساتھ، یہ جو آپ کا سوال ہے، انتہائی گناہانہ، انتہائی برا سلوک ہے۔ ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے
نکیال سے 6 بندے پاکستانی فوج نے اٹھائے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے جو سیز فائر لائن پہ ہمارے جتنے ٹاؤنز ہیں وہاں سے بے شمار لوگ مسنگ ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس نے اٹھایا، کہاں گئے. جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو یہ اٹھا لیتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر ٹارچر سیلز میں لے جاتے ہیں، اور پھر کبھی 20-30 سال تک لوگوں کا پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے. کوئی کہتا ہے جی دریا میں چھلانگ لگا گئے، کوئی کہتا ہے جی کہیں ہو گئے، گرد ہو گئے. تو یہ ہے کہ جس طرح پورے پاکستان میں، یہ صرف پی او جے کے اندر نہیں ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، سندھ کے اندر، سندھو دیش میں کیا ہو رہا ہے، پٹھانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پورے یہ تو فوج کا کلچر ہے. یہ فوج جو ہے وہ اسی طرح سے حکومت کرنا چاہتی ہے، اور وہ پی او جے کے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. پی او جے کے اندر بھی فوج یہی کر رہی ہے، لیکن ہم سرنڈر نہیں کریں گے، اور ہم اب اپنے حقوق کے لیے جو نکل کھڑے ہوئے ہیں تو منزل پہ ہی جا کے ڈیرے ڈالے جائیں. دیکھیں جی، اقوام متحدہ کا جہاں تک تعلق ہے، اگرچہ ہم اقوام متحدہ کے ساتھ خوش نہیں ہیں ایز این انسٹیٹیوشن، کیونکہ اقوام متحدہ نے 1948 میں ہمارا کیس بگاڑا، اور اقوام متحدہ میں جس طرح غلبہ ہے ویسٹرن کنٹریز کا اور ایک پرٹیکولر بلاک کا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی کو کافی پریشان بھی کرتی ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ کوئی بھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے بیٹھ کے حل ہوتا ہے. تو یہ ایک فورم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سارے لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کو آواز پہنچائی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگوں کو آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. اور ہم بھی، ہمارا پروگرام بھی یہی ہے، ہماری پارٹی پالیسی یہی ہے، ہمارے دوستوں کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے اندر اس پلیٹ فارم کو ہم خالی نہیں چھوڑیں گے دوسرے لوگوں کے لیے. یہاں پہ ہم آئیں گے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو بھی ایٹراسٹیز آن اے ڈیلی بیسس ہوتی ہیں پی او جے کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم جس ستم کا شکار ہیں، ہمارے لوگ جس طرح گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں، سسک کر جان دے رہے ہیں، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. یہ جو حالات ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی، یہ ہم اس پہ ہمیشہ بات کرتے رہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں آ کے ہم یہ پیغام دنیا کے ہر ملک تک پہنچا سکتے ہیں. اس لیے یہ پیغام ہم پہنچائیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی یہاں پہ جتنی بھی اپریسڈ نیشنز ہیں وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی طاقت بنے، اور جو بھی دنیا میں اتھارٹیرین رجیمز ہیں ان کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. آخری فتح عوام کی ہوگی.